الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. محترم بزرگوں اور دوستوں اور میری ماں اور بہنوں، سب سے پہلے میں تمام حضرات کو جو اس جلسے کے معاونین یا محبین محسنین جتنے بھی ہیں، میں تمام لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے کسی بھی طرح سے اس جلسے میں مدد کی اور اس جلسے کو اس مقام تک پہنچایا تاکہ ہم اپنے بچوں کے علم اور ان کے حوصلوں کو بڑھا سکیں اور ان کے جذبوں کو ہم پروان چڑھا سکیں. ماشاء اللہ کسی بھی طرح سے اگر دیکھا جائے تو یہ جلسہ الحمدللہ کامیاب ہوا اور ہمیں نہیں بلکہ تمام لوگوں کو بہت زیادہ خوشی اور مسرت ہوئی. اپنے بچوں کی صلاحیتوں کو دیکھ کر ہمیں بے انتہا مسرت ہوئی جو ان کی خوابیدہ صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے چھوٹی سی کوشش کی. میرے دوستوں، ہمارے بچے کم صلاحیت والے نہیں ہیں. ہمارے بچوں کے اندر صلاحیت کا فقدان نہیں ہے. بس اگر ضرورت ہے کسی بات کی تو وہ اس بات کی ضرورت ہے کہ تھوڑی سی ان پہ توجہ اور تھوڑی سی ان پہ محنت کی جائے. انشاءاللہ ہمارے بچے ایسے کامیاب اور ایسے کامران ہوں گے کہ پورا اس ضلع نہیں بلکہ اس پورے اسٹیٹ نہیں بلکہ پورے ملک میں نام روشن کریں گے. مجھے امید ہے کہ آپ اپنے بچوں کو ان کی صلاحیت کے مطابق ان کو علم حاصل کرائیں گے اور دین اور دنیا میں ان کا نام روشن تو ہوگا ہی، آپ کا بھی اس دنیا میں اور آخرت میں بھی آپ کا نام روشن ہوگا. میرے دوستو، ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے. دوسری ایک حدیث میں نے پیش کی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ حضور نے فرمایا عالم کا مرتبہ جاہل کے مرتبے سے اتنا زیادہ ہے جیسے کہ میرا مرتبہ تم لوگوں کے اندر کسی ادنا شخص کے اوپر ہے. میرے دوستو، ذرا غور کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مرتبہ ہے، ان کا کیا مقام ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو جبریل علیہ السلام نے قسم کھا کر کہا کہ خدا کی قسم، میں پورب سے لے کر پچھم تک، اتر سے لے کر دکھن تک، زمین سے لے کر آسمان تک میں نے پوری دنیا دیکھی ہے، لیکن اس محمد سے زیادہ بابرکت اور محمد سے زیادہ رحمت والا اور محمد سے زیادہ مقام و مرتبے والے کو میں نے دیکھا ہے. میرے دوستو، غور کریں، ایک عالم کا مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے سے مقابلہ کیا جا رہا ہے اور حضور فرما رہے ہیں کہ ایک عالم کا مرتبہ ایسا ہے کہ جیسے کہ میرا مرتبہ تمہارے اندر کسی ادنا شخص کے اوپر ہے. میرے دوستو، یہی وجہ ہے کہ علماء کو انبیاء کا وارث قرار دیا گیا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں شکل و صورت، قد و قامت، بلندی، چوڑائی، موٹائی ہر انسان کے اندر پائی جاتی ہے. ہر انسان کے اندر شکل و صورت موجود ہے، قد و قامت موجود ہے، ڈیل ڈول موجود ہے، اور جو انسان کی اصل ہے، انسان کی جو اصلیت ہے وہ کیچڑ، پانی اور مٹی ہے. یہ ہم تمام کے اندر پائی جاتی ہے. لیکن اگر کوئی فضیلت، اگر کوئی شرف فضیلت اور مقام و مرتبے میں بلند کرنے والی کوئی چیز ہے تو وہ ہے علم. میرے دوستو،
علم ہی ایک ایسی چیز ہے جو ایک انسان کو دوسرے انسان سے ممتاز کرتی ہے۔ علم ہی وہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو رب سے ملاتی ہے۔ لا فضل الا لأهل العلم انما على الهدى من اهتدى۔ میرے دوستو، اگر دنیا میں خدا کا جلوہ ہے تو وہ علم ہے، اگر دونوں جہان کی بادشاہت ہے کسی کے لیے تو وہ علم والوں کے لیے ہے، اگر خدا کا دیدار ملے گا تو وہ علم سے ملے گا۔ دونوں جہان کی کامیابی اگر ہم چاہتے ہیں تو وہ علم میں ہی پوشیدہ ہے۔ علم کے بغیر ہمیں کامیابی اور کامرانی نصیب نہیں ہو سکتی، نہ ہی دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں۔ ہم ظلمت اور نور، روشنی اور اندھیرا میں کوئی فرق محسوس کرتے ہیں؟ آپ کو بصارت اور بے بصری، بینائی اور نابینائی میں کوئی فرق محسوس ہوتا ہے؟ کیا دھوپ اور سایہ اور آرام اور بے آرامی میں کوئی فرق ہم محسوس کرتے ہیں؟ کیا موت و حیات سب یکساں ہیں؟ اگر ظلمت اور نور یکساں نہیں ہے، اگر بینا اور نابینا برابر نہیں ہو سکتے، اگر دھوپ اور سائے کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، اگر موت اور حیات کوئی برابر نہیں ہے، موت اور حیات کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، تو میرے دوستو ایسے ہی علم والے کا اور بغیر علم والے کا کوئی مقابلہ نہیں۔ وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور۔ اصلی اور دائمی زندگی صرف علم اور ایمان سے ملتی ہے، اس کے بغیر انسان کو ہزار مردوں سے بھی بدتر سمجھنا چاہیے۔ اس لیے قرآن حکیم میں دو ٹوک فرما دیا گیا ہے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان کو تمام فرشتوں پر فضیلت دینی چاہیے، تمام فرشتوں پر ان کے مرتبے کو بلند کرنا چاہا، ان کو فضیلت دینی چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسا علم دیا، ان کو ایسا علم دیا، ان کو ایسی تربیت کی جو ان فرشتوں کے اندر وہ چیز موجود نہیں تھی۔ اور وہ کیا چیز تھی جس نے آدم کو فرشتوں سے بھی بدتر بنا دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کا علم عطا کیا، ان کی حقیقت کیا ہے، ان کی تفصیل کیا ہے، تمام چیزوں کا علم عطا کیا، اور پھر فرشتوں سے فرمایا کہ بتاؤ، ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے سر خم تسلیم کر لیا، سر جھکا لیا اور بولا ہمیں تو تیرے عبادت سے فرصت نہیں ہے، ہم تو تیری تسبیح و تقدیس کے علاوہ ہمیں کچھ معلوم ہی نہیں ہے، ہم نہیں جانتے ہیں، ہمیں اس چیز کے بارے میں معلوم نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم سے فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ آدم ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ آدم علیہ السلام نے فوراً تمام چیزوں کے نام گرا دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، اور دنیا کی بھی یہی دستور ہے کہ اگر کوئی کامیاب و کامران ہوتا ہے تو اس کا اعزاز ہونا چاہیے، اگر کوئی کسی بھی شعبے میں کامیابی حاصل کرتا ہے تو ہمارا حق ہے کہ اسے انعام و اکرام سے نوازا جائے۔ اور وہی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ان کے مرتبے کو بلند کرنے کے لیے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کو سجدہ کرو، اور فرشتے تمام کے تمام سجدے میں گر گئے، تمام
فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا۔ میرے دوستو سوچنے کا مقام ہے کہ آدم علیہ السلام جو کہ کیچڑ پانی مٹی سے بنا ہوا ایک ایسا پتلا ہے، اس پتلے کو سجدہ نہیں کیا گیا۔ اس پتلے کی کوئی حقیقت نہیں تھی، بلکہ اس پتلے کے اندر وہ ایک چیز جو موجود تھی وہ تھی علم۔ اس علم کو سجدہ کرایا گیا۔ میرے دوستو جس نے اس کو سجدہ کیا، جس نے اس علم کو دیکھا اور اس علم کو دیکھ کر سجدہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مرتبے کو بلند کر دیا۔ اور جن لوگوں نے ان کی حیثیت کو دیکھا کہ اس کی حیثیت کیچڑ ہے، اس کی حیثیت مٹی ہے، اس کی حیثیت پانی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو ذلیل کر دیا، ایسے لوگوں کو ملعون و مردود قرار دے دیا، اور وہ تھا ابلیس۔ میرے دوستو ابلیس نے اس آدم کی حیثیت کو دیکھا، اس آدم کے اندر وہ جو صلاحیت موجود تھی علم کی، اس علم کو نہیں دیکھا۔ میرے دوستو ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ جو بھی علم والا ہو ہم اس کی توقیر کریں، ہم اس کی تعظیم کریں، ان کی عزت کریں، کیونکہ اگر ہم علم والوں کی عزت کریں گے، علم والوں کو اکرام کریں گے، علم والوں کو شرف اور عزت اور مقام و مرتبہ ہم عطا کریں گے سماج میں، تو میرے دوستو اللہ تبارک و تعالی ہم کو بھی ایسا مرتبہ عطا کرے گا جس کا ہمیں وہم و گمان نہیں ہو سکتا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، سب سے پہلے اگر کسی نے سجدہ کیا تو وہ تھے حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس بندے کو، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے والا جو فرشتہ تھا وہ اسرافیل تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس علم کی عزت کرنے کی وجہ سے، اس علم کی تعظیم کرنے کی وجہ سے اسرافیل علیہ السلام کا بھی مقام و مرتبہ بلند کر دیا، اور اسرافیل علیہ السلام کی پیشانی میں اپنا کلام پاک قرآن مجید تحریر کر دیا۔ میرے دوستو ہم یہ سوچیں اس بات کو کہ صرف علم والے کا ہی نہیں قدر ہے، صرف علم والوں کا ہی کوئی مرتبہ نہیں ہے، بلکہ اس علم والے کی جو عزت کرے گا، اس علم والے کی جو توقیر و تعظیم کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھی مرتبہ بلند فرمائے گا۔ دوسرے نمبر پر اگر کسی نے سجدہ کیا وہ تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ جبریل علیہ السلام نے دوسرے نمبر پر آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، اور میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی اعزاز و اکرام سے نوازا، اور وہ اعزاز کیا تھا؟ وہ اعزاز تھا رسالت اور پیغمبری۔ وہ انبیاء کے پاس آتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈائریکٹ احکام لے کر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ اعزاز اور یہ اکرام عطا کیا۔ میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تمام انبیاء کو علم عطا کیا۔ علم الہی کا سب سے پہلا مدرس اگر کوئی ہے تو وہ ہے آدم۔ آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے علم کی بنیاد رکھی۔ آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے دنیا کی جو ضروریات ہوتی ہے، کھانا پکانا اور سینا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تمام طرح کے علوم عطا کیے۔ اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام کو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان و قلم کا علم عطا کیا، اور ان کو عربی اور سریانی زبان کا علم عطا کیا، اور انہوں نے عربی اور سریانی زبان تحریر فرمائی۔ میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو علم معرفت الہی کا علم عطا کیا، اور وہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ علم معجزے کے طور پہ بھی دیا، اور اس علم کا استعمال انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں غور و فکر میں خرچ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں غور کیا، اور اس علم کا استعمال کیا کہ روزانہ سورج کو پوجا جاتا ہے ہمارے آس پاس، سورج کی پرستش ہوتی ہے، تو ایسا کیا ہے کہ سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے لیکن مغرب میں ڈوب جاتا ہے؟ اگر یہ خدا ہے تو اس کا زوال کیوں ہوتا ہے؟ اگر اس کا طلوع ہے تو یہ غروب کیوں ہوتا ہے؟ اسی میں غور و فکر کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف گامزن ہوتے ہیں۔ میرے دوستو علم
ایک ایسی چیز ہے کہ اگر کسی کو تھوڑی سی بھی حاصل ہو جائے تو وہ تینوں دنیا میں ایک مقام حاصل کرتا ہے۔ علم ایسی چیز کہ اگر کسی کو مل جائے تو بادشاہت عطا کرتی ہے، اگر کسی کو نہ ملے تو آدمی گمراہیوں اور ضلالتوں میں زندگی بھر بھٹکتا رہتا ہے، اپنی دنیا بھی برباد کرتا ہے اور اپنی آخرت بھی تباہ و برباد کر لیتا ہے۔ میرے دوستو، سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منطق طیر یعنی پرندوں کی بولیاں جاننے والا، پرندوں کی بولیوں کے جاننے کا علم عطا کیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے لڑکے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی بادشاہت ملی تھی، لیکن اگر کوئی ایسی چیز تھی جو ان کو اس سے ممتاز کرتی تھی وہ تھی علم منطق طیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وجہ سے ان کو چرند و پرند پر حکومت و بادشاہت عطا کی تھی۔ میرے دوستو، سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک پرندہ تھا جس کا نام ہدہد تھا۔ اس کا کام یہ تھا کہ یہ زمین کے طبقات کا علم رکھتا تھا کہ زمین کے نیچے کہاں پانی ہے اور کہاں خشکی ہے۔ سلیمان علیہ السلام اس کو اس کام پر لگاتے تھے، جب بھی پانی کی ضرورت محسوس ہوتی تھی تو ہدہد کو طلب کرتے اور اس سے پانی کی کھوج کراتے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے ہدہد پرندے کو طلب کیا تو ہدہد پرندہ غائب تھا۔ سلیمان علیہ السلام کو بہت غصہ آیا۔ سلیمان علیہ السلام یہ قسم کھا لیے کہ اگر وہ کوئی معقول عذر اگر پیش نہیں کرے گا تو میں اسے ذبح کر دوں گا یا اسے سزا کا مستحق قرار دوں گا۔ لہذا جب وہ ہدہد جانور، وہ پرندہ جب واپس آتا ہے اور سلیمان علیہ السلام جب اس سے جواب طلب کرتے ہیں تو ہدہد جانور کا، اس پرندے کا آپ جواب سماعت فرمائیں کہ اس حقیر سے پرندے کا وہ کیا جواب ہے اور وہ کیا ایسی چیز تھی کہ اس کو یہ جواب دینے پر مجبور کر دیا۔ میرے دوستو، اس ہدہد پرندے نے جواب یہ دیا کہ میں ایک ایسی بات جانتا ہوں۔ آپ غور کریں، سامنے بادشاہ ہے، اس کے سامنے تیز آواز میں بات کرنا، اس کے سامنے کبر اور تکبر کے انداز میں بات کرنا جرم اور سزا کا مستحق قرار دیا جاتا ہے۔ اور یہ بادشاہ ہی نہیں بلکہ پیغمبر الہی بھی ہے، اللہ کے پیغمبر بھی ہے۔ وہ ہدہد جانور کہتا ہے، اے سلیمان، میں ایک ایسی بات جانتا ہوں جو آپ یا آپ کے اراکین سلطنت یا آپ کے تمام مصاحبوں کو نہیں معلوم ہے، جو بات مجھے معلوم ہے، اور وہ بات میں شہر یمن سے، ملک یمن سے، شہر سبا سے لے کے آیا ہوں، جس کی تفصیل قرآن کریم میں موجود ہے۔ میرے دوستو، وقت کم ہے، میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے آپ لوگوں سے یہی درخواست کروں گا کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم دینے کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ کیوں؟ آپ یہ مت سوچئے کہ آپ کی حیثیت نہیں ہے یا آپ کسی مالی پریشانی سے دوچار ہیں، آپ یہ سب مت سوچئے، کیونکہ آپ کے بچے کے اندر ہم نے اپنے کانوں سے سنا اور اپنے آنکھوں سے دیکھا، آپ کے بچوں کے اندر وہ صلاحیت موجود ہے، وہ قوت و صلاحیت، وہ علمی بیداری اور خوابیدہ صلاحیتیں موجود ہیں جو آپ کو اس دنیا میں بھی آپ کا مرتبہ بلند کر سکتے ہیں اور آخرت میں۔ تو میرے دوستو، ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیں، ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیں، ہم اپنے بچوں کو انجینئر بنائیں، ہم اپنے بچوں کو دنیا کے ہنر سکھائیں، لیکن اس سے پہلے شرط یہ ہے کہ علم دین ہونا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے ہم اپنے بچوں کو علم دین سکھائیں، اس کے بعد اگر آپ کے پاس وقت ہے، آپ کے بچے کے پاس، تو آپ بخوشی کسی بھی شعبے میں ڈال سکتے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کو تعلیم دینے کے لیے علم دین سے یہ ہوگا کہ آپ کا بچہ
دنیا میں آپ کے لیے بھی رحمت کا باعث ہوگا، آپ کے حقوق کو پہچانے گا، اپنے معاشرے میں ایک بہتر انسان بننے کی کوشش کرے گا، اور آخرت میں تو آپ کا مرتبہ بلند ہوگا ہی، جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بہترین ایسے ہی اسٹیج پہ بلا کے اس کے ماں باپ کو ایک سونے کا تاج، ایسا تاج جو سورج سے بھی زیادہ روشن ہوگا، اس کو عطا کیا جائے گا اس کے والدین کو۔ میرے دوستو، میں اپنی بات کو بہت ہی زیادہ مختصر کرتا ہوں اور آپ کے سامنے تعلیمی رپورٹ پیش کرتا ہوں، جو کہ عبید الرحمان جو کہ ہمارے چھوٹے بھائی ہیں، اور سراج الدین، حافظ سراج الدین صاحب، یہ دونوں حضرات جنہوں نے اتنی محنتیں کی آپ کے بچوں کے اوپر، آپ کے بچوں کے مستقبل کے اوپر، آپ کے بچوں کے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے شب و روز جو محنت کی ہے، ہم اس کی تھوڑا سا رپورٹ پیش کرتے ہیں، تفصیل پیش کرتے ہیں، امید ہے بغور سماعت فرمائیں گے۔ میرے دوستو، سب سے پہلے تو تمام لوگوں کو ہم مبارکباد دیتے ہیں، ہمارے چھوٹے بھائی عبید الرحمان اور سراج الدین سلموں کو، اور ان تمام حضرات کو جنہوں نے اس پروگرام میں کسی بھی طرح سے حصہ لیا، سبھی لوگ لائق تحسین اور مبارکباد کے مستحق ہیں۔ حضرات، آپ یہ جو پروگرام تعلیمی بیداری کانفرنس دیکھ رہے ہیں، جس کا آغاز اور ابتدا بہت پہلے ہی ہو چکی تھی، میرے دوستو، یہ ایک تعلیمی بیداری کانفرنس نہیں ہے، بلکہ ایک تحریک ہے جو ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذریعے چلائی گئی ہے، عبید الرحمان اور سراج الدین سلموں کی شکل میں۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی کانفرنس نہیں، بلکہ ایک تحریک ہے جو انشاءاللہ ہمارے ماحول پر اثر انداز ہوگی انشاءاللہ۔ میرے دوستو، آج یہ علم کی شمع دیکھ رہے ہیں اور اس کی معطر خوشبو کو محسوس کر رہے ہیں، اس کی شمع جس نے جلائی اور جس نے اس علم کے پودے کو سیراب کیا، وہ ذات گرامی والد محترم حافظ محمد حدیث صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہے، جنہوں نے اس گاؤں میں بہت پہلے سے ہی تعلیم و تربیت اور لوگوں کی اصلاح اور فلاح و بہبودی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ میرے دوستو، ہمارے گاؤں میں گاؤں کی اصلاح و تربیت پر شروع سے ہی والد محترم نے زور دیا، اور تمام شرکیہ عقائد جو رائج تھے، ان تمام عقائد کو حکمت و موعظت کے ذریعے ختم کیا، اور لوگوں کو علم الہی کی طرف بلایا، اور اپنے بچوں کو بھی علم الہی اور تعلیم نبوی سے مزین و آراستہ کیا۔ میرے دوستو، جب میں دیوبند میں تھا، اس سے 2 سال پہلے ہی عبید الرحمان جو میرے چھوٹے بھائی ہیں، ان کو میں نے بلا لیا تھا دیوبند میں، تاکہ ان کی اپنی نگرانی میں ان کی تعلیم و تربیت اور ان کی رہنمائی کر سکوں۔ لیکن شروع سے ہی اس کے دماغ میں ایک بات رہتی تھی، وہ یہ کہ اپنی اصلاح اور اپنی تربیت تو ہو ہی، ساتھ میں گاؤں والوں کے لیے بھی بہت زیادہ فکر مند رہتا تھا۔ ہمیشہ یہ کہا کرتا تھا کہ مجھے اپنے گاؤں میں دینی ماحول چاہیے، میں ایسا چاہتا ہوں کہ ہمارے گاؤں میں دینی ماحول پیدا ہو، اور بچوں سے لے کر جوان اور بوڑھوں، خاص طور سے نئی نسل کے لیے تعلیم و تربیت کا بہترین انتظام ہو، اور نئی نسل کو تعلیم و تربیت کے زیور سے آراستہ کیا جائے۔ میرے دوستو، جس وقت اس کو چھٹی کا اعلان ہوتا تو اس کا اصرار رہتا تھا، اس وقت ہر وقت یہی سوچتا رہتا تھا کہ اب چھٹی ہے، اس وقت چھٹی مل رہی ہے تو گاؤں میں جا کر لوگوں پر محنت کریں گے، لوگوں سے جڑیں گے، لوگوں کی فلاح و بہبودی کے لیے، لوگوں کو دینی بیداری لانے کے لیے ہم کوشش کریں گے۔ لیکن عبید الرحمان کے یہ سب خیالات صرف خواب بن کر رہ جاتے تھے۔ لاک ڈاؤن سے پہلے دیوبند سے آنے کے بعد ہر جگہ کے تعلیمی مراکز تقریباً بند ہو گئے، اس کو بھی فرصت کے کافی اوقات میسر تھے، تو یہ گاؤں کے بچوں کے مستقبل اور ان کی پڑھائی کے بارے میں اور زیادہ فکر مند ہونے لگے کہ ان کو کس طرح سنوارا جائے، لیکن کوئی عملی قدم نہ اٹھا سکے۔ شروع میں تقریر و خطابت کے ذریعے اس کام کو انجام دیے، پھر عشاء کے بعد مسائل کا دور شروع کیا، جو کہ ماشاءاللہ بہت دنوں تک بحسن خوبی انجام دیا۔
پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے لوگوں کو روشناس کرانا شروع کیے، اور یہ کام بھی الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ جہاں تک بچوں کی تعلیم کی بات ہے تو اس کام کے لیے سب سے پہلے عبید الرحمان کے رفیق اور قریبی ساتھی سراج الدین نے پہل کی اور اس عظیم کام کو اپنے سر لے لیا اور گاؤں کے بچوں کو جوڑنا شروع کیا، اور بغیر کسی کی پرواہ کیے بچوں کو مسجد میں ہی تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنا شروع کیا، اور اپنی صلاحیت کے بقدر بچوں پر محنت کرنی شروع کی۔ پھر عبید الرحمان صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کیوں نہ میں بھی اپنے فارغ وقت میں سے کچھ وقت نکال کر ٹھوس اور مضبوط تعلیم کا نظم کیا جائے، اور تجوید کے ساتھ ساتھ ان بچوں کی خوابیدہ صلاحیتوں کو اجاگر کیا جائے۔ لہذا یہی سوچ کر انہوں نے بچوں کو تعلیم دینا شروع کیا۔ بچوں کے ذمہ داروں اور خود بچوں نے بھی دلچسپی دکھائی اور خوب ذوق و شوق سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ہم ان کے ماں باپ، ان کے ذمہ دار تمام لوگوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بچوں کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کا موقع عطا کیا۔ یہ دونوں حضرات عبید الرحمان اور سراج الدین دونوں قابل مبارکباد ہیں، جنہوں نے اپنی دن رات کی محنت اور لگن سے اس گاؤں میں ایک علم کا ماحول پیدا کیا اور ہماری نئی نسل کو برباد ہونے اور بے دین ہونے سے بچا لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے مطابق ان کو بدلہ عطا فرمائے۔ بچوں کی تعداد 65 ہے، جو بچے پابندی کرتے ہیں وہ ٹوٹل 50 ہیں۔ تعلیم کا وقت صبح 4 بجے سے 7 بجے تک ہے، بعد ظہر تا مغرب 1 گھنٹہ۔ امتحان 1-2 ماہی امتحان ہوا ہے۔ قرآن شروع کرنے والے بچے تقریباً 25 ہیں، حفظ شروع کرنے والے بچے تقریباً 2 ہیں۔ دینیات 65 حدیثیں مع ترجمہ بچوں کو یاد کرائی جا رہی ہیں۔ صبح و شام کی دعائیں جس میں شامل ہیں، 3 خطبے، تعلیم الاسلام حصہ اول آدھا حفظ کرا دیا گیا ہے۔ اردو زبان کی ایک مختصر دعا، ایک تقریریں بچوں کو حفظ کرائی گئی ہیں۔ اردو میں اردو زبان کی پہلی، دوسری، تیسری اور یومیہ 5 صفحہ نقل دیا جاتا ہے۔ معمولات جو بچوں کے ہیں، جو بچوں سے معمولات کی پابندی کرائی جاتی ہے، نماز تہجد، اشراق، مرحومین کے لیے ایصال ثواب، یومیہ تلاوت، نماز، اذان کی عملی مشق، وقتاً فوقتاً علماء کرام کے بیانات اور پند و نصائح۔ ابتدا میں نورانی قاعدے کو مخارج سے پڑھانا شروع کیا گیا، بعد میں عبید الرحمان نے اپنے اساتذہ اور اپنے محسنین کے مشوروں سے اردو دینیات اور احادیث بھی حفظ کرانا شروع کر دیے۔ بچوں اور بچیوں کے ساتھ کل 65 بچے شریک رہے، جن میں سے تقریباً 50 طلبہ پابندی کے ساتھ پڑھتے رہے۔ تمام طلبہ اپنے ذوق و شوق سے 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ تعلیم کے مقررہ وقت سے پہلے ہی پہنچ جاتے ہیں۔ اس دوران 1-2 ماہی امتحان بھی کرایا گیا اور ممتحنین حضرات نے امتحان لے کر استاذ اور طلبہ کی کمیوں پر نشاندہی بھی کی اور مفید مشوروں سے بھی نوازا۔ امتحان میں پوزیشن لانے والے طلبہ کو تشجیعی انعام بشکل قرآن مجید 1000 روپے کا انعام منگا کر طلبہ میں تقسیم کیا گیا اور دیگر طلبہ کی عمومی انعامات کے ذریعے حوصلہ افزائی کی گئی۔ 25 بچوں نے اثر نو نورانی قاعدہ مکمل کر کے قرآن پاک شروع کیا، جو ان کو صحیح تلفظ اور قواعد کے اجرا کے ساتھ پڑھایا گیا، جبکہ 2 بچوں نے ناظرہ قرآن مکمل کر کے حفظ کے زینے پر قدم رکھا۔ ہم ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ان تمام بچوں کو اس کے علاوہ 65 مختلف موضوعات پر حدیثیں، صبح و شام کی مختلف دعائیں، جمعہ کے 3 خطبے، تعلیم الاسلام حصہ اول آدھا حفظ، اردو زبان میں مانگی جانے والی ایک دعا بھی یاد کرائی گئی۔ اردو زبان میں مہارت پیدا کرنے کے لیے اردو زبان کی پہلی، دوسری، تیسری کتاب پڑھنے کے ساتھ ساتھ یومیہ 5 صفحہ نقل بھی لکھوانے کا معمول بھی رہا۔ ان تمام چیزوں کے علاوہ طلبہ کی ذہن سازی، نماز، اذان وغیرہ کی عملی مشق کے ساتھ ساتھ روزانہ بعد اشراق پورے گاؤں کے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرنے کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ بچوں کو مختلف موضوعات پر ایک تقریریں بھی یاد کرائی گئی، جس کا کچھ نمونہ آپ حضرات کے سامنے ابھی پیش کیا گیا۔ 15 بچوں نے
नमाज तहज्जुद पढ़ने का नया रिकॉर्ड कायम किया है। गाहे बगाहे कुरान पाक के आगाज या इख्तिताम पर बच्चों के अहले खाना को बुलाकर उलमाए किराम के बयानात भी कराए गए हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे गांव को इल्मी और अमली तरक्कियात से नवाजे और पूरे गांव के अंदर तालीमी बेदारी का माहौल पैदा फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। माशाअल्लाह, आप हजरात ने हजरत वाला का बयान सुना, उसके बाद हजरत वाला ने जो तालीमी रिपोर्ट पेश की आप हजरात ने उसको भी सुना, और आप हजरात ने अंदाज़ा भी लगा लिया होगा कि हजरत मौलाना उबैदुर रहमान साहब और हाफिज मोहम्मद सिराजुद्दीन साहब ने कितनी मेहनत और कितनी काविशों के साथ इन बच्चों को तैयार किया है, और वो इन बच्चों के पीछे अपनी कितनी मेहनत सर्फ कर रहे हैं। आप हजरात इनके हिम्मत को दाद दीजिए, इनके हौसलों को सलाम कीजिए, और आप हजरात इनकी हौसला अफजाई भी करते रहिए, ताकि जिस तरह ये आपके बच्चों की फिक्र कर रहे हैं मुस्तकबिल में भी इसी तरह फिक्र करते रहें, और ये आपके बच्चों को दीन का दाई और इस्लाम का सच्चा सिपाही बनाए। आइए इसके बाद